بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا کرو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہاری مدد کریں گے, وہ تمہاری معاونت کریں گے, وہاں چلے جاؤ تم. لوگ تھکے ماندے وہاں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. یہاں پر اشتاق لگائی, کتنے نبیوں کے پاس بھیجا گیا ہے, اس کے بعد نہیں ہے. ہمارے یہاں مختلف الگ ہے بات کہ بیان کرتے ہوئے جتنے نبیوں کا نام یاد ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے گنتی کرتے کرتے پھر حضور کا نام لیتے ہیں. یہ میں نے خالصتاً جو حدیث شریف میں ترتیب وار نام ہے وہ میں نے آپ کو آپ کے سامنے بیان کیا. 5 یہ ہو, 4 یہ ہو گئے اور ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 ہو گئے. 5 ہے, 5 درباروں سے گزارا جائے گا. آج یہ ایک دربار دادا کے پاس نہیں رہا. آج یہ ایک ہی دربار میرے آقا کے دربار میں جانا نہیں چاہتے, یا خواجہ کے دربار میں جانا نہیں چاہتے, یا عبداللہ شاہ غازی کے دربار میں جانا نہیں چاہتے, یہ ایک دربار میں جانا نہیں چاہتے. قیامت کے دن تو 5 درباروں میں جانا پڑے گا. ہمیں عادت ہے, ہماری ہے دربار میں جانے کے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آدم علیہ السلام کے دربار میں جائے, کہاں جاؤ دربار ابراہیم میں, فوراً چلے جائیں گے, عادت ہے. کیونکہ دیکھا ہوگا ہم کبھی کبھار ہمیں مصیبت آتی ہے تو کبھی دوڑ کے دادا صاحب کے مزار پہ چلے جاتے ہیں, کبھی پاک پتن شریف چلے جاتے ہیں, کبھی بابا فرید کے مزار پہ چلے جاتے ہیں, کبھی کیا نام ہے ہندوستان چلے جاتے ہیں, خواجہ میری کے مزار پر چلے جاتے ہیں, کبھی محبوب سمنا کے مزار پر چلے جاتے ہیں. کیونکہ ہمیں تو عادت ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں. تو ہمیں جب آستانہ آدم سے آستانہ ابراہیم پر بھیجا جائے گا ہمیں کوئی مصیبت نہیں, آرام سے ہم نعرہ لگاتے ہوئے چلے جائیں گے. ہمیں عادت ہے, آج ہم دنیا میں اس کے عادی ہو رہے ہیں. ہم اس عادت کو بنا کر جب جائیں گے قیامت میں تو 5 درباروں میں جانا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. صاحب آپ کے لیے تو بڑا خیر ہو جائے گا, بڑا غضب ہو جائے گا کہ کیسے اتنے دربار میں جائے. دنیا میں تو ایک ہی دربار میں جانے سے جان چھڑاتے تھے. اور حدیث شریف کا دیکھیں کیا نفیس جو ہے تعداد ہے کہ دیکھو 5 نبیوں کے دربار میں تمہیں بھیجا گیا. آج پنجتن کا سہارا لے, پنجتن سے مدد لے. یہ ہماری عادت ہے, ہم تو یہ کام کریں گے. ہم جدن سے محبت ہے اس لیے ہم 5 دربار میں چلے جائیں گے آرام سے. تو یہ بخاری شریف کی حدیث یہ آپ نے سن لی. اب اس حدیث شریف کے سننے کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان جیسے منکرین کو مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں آج نے ان کی پھر نہ مانیں گے قیامت میں جرمانا گیا. یعنی آج تم نہیں مانتے ان کی مدد کو, پھر قیامت میں کیا کرو. قیامت میں جب تمہیں گرمی لگے گی, قیامت میں جب پریشانی ہوگی تمہیں, قیامت میں جب تم بن بلاوت ہوگے تو ایسی صورت میں پھر تو تم مدد کے لیے تیار ہو جاؤ گے. تو پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر اگر مان بھی گیا نا وہ نہیں مانے, تو میرا غلام نہیں. دنیا میں شرک کہتا تھا, دنیا میں یا رسول اللہ مدد نہیں کہتا تھا, آج تو مدد لینے کے لیے آیا ہے. اس لیے ہمارے اعلیٰ حضرت مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج نے ان کی مانا آج مدد مانگ سے, پھر نہ مانیں گی قیامت میں گرما ہے. یہ ہمارے اعلیٰ حضرت کا مشورہ کرنا. یہ حدیث شریف کا ابو داؤد شریف میں ہے, یہ بھی سے حسن کی حدیث ہے. ابو داؤد شریف میں ہے, بہت واقعہ مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں کو ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. سب اپنے توفیق کے مطابق مال دینے کا راضی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال بچا ہے. سرکار نے پوچھا کہ عمر کتنا لائے ہو؟ عرض کی آقا جتنا لے کر آیا ہوں اتنا ہی خرچ چھوڑ کر آیا ہوں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج میں حضرت ابو بکر صدیق پر سبقت لے جاؤں گا, آج میں ان سے آگے نکل جاؤں گا. تھوڑی ہی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مال لے کر آئے. جب مال لے کر آئے میرے رسول نے پوچھا کہ اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ جواب سنیے اور ہمارے دعوت پر دلیل سمان فرما لیجیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب میرے رسول نے یہ سوال کیا کہ ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا آقا گھر اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آئے. دیکھیے صرف وہ چاہتے تو کہتے تھے کہ اللہ کی مدد چھوڑ کر آیا, لیکن کہہ رہے اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد چھوڑ کر آیا.
عقیدہ کہ المدد یا اللہ اور المدد یا رسول اللہ والا عقیدہ جو ہے وہ صحابی کا عقیدہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے، اور جو صدیق کا عقیدہ ہوگا وہی سچا عقیدہ ہوگا، سچا عقیدہ وہی ہے، صدیق کا عقیدہ ہے۔ اور ایک حدیث شریف بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی سمت میں لے کر جاؤں، تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک آیت کریمہ کی تفسیر لکھتے ہیں، اس تفسیر کو لکھتے لکھتے ملائکہ کے اصناف کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے اصناف بھی بیان کیے، اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کے اوصاف بھی بیان کیے، اصناف کا بھی بیان ہے، اوصاف کا بھی بیان ہے۔ میں اشارہ صرف دیتا ہوں، انہوں نے کہا دیکھو ملائکہ کے اس میں یہ وہ ہے کہ جو عرش کو اٹھائے گئے، الذین یحملون العرش، یا پھر وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 ملائکہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ کے ایک قسم تو وہ ہے جو عرش کو حاملان عرش ہے، ملائکہ کی دوسرے اقسام جو قرآن پاک میں بیان ہوئے وہ ہے کہ جو عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ارد گرد وہ چکر لگاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ، اس کی ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ ملائکہ کی تیسری قسم وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں بیان ہے کہ اکابرین ملائکہ، من کان عدو للہ وملائکتہ وکتبہ وملائکتہ ورسلہ والیوم الآخر۔ اس طرح سے یعنی قرآن پاک میں جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے، میکائیل علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں جب آتا ہے کہتے ہیں اکابر ملائکہ کا ذکر قرآن میں۔ پھر جنت کی ملائکہ کا ذکر ہے جو جنت میں داخل ہوں گے، وَيَدْخُلُونَ الْمَلَائِكَةَ، ملائکہ جنت میں داخل ہوں گے، اس کے بعد سلام رس کریں گے۔ یہ چونکہ میں بہت مختصر کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے آیت کریمہ ادھر ادھر ہو رہی ہے، مختصر اس سے اتنا ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کچھ جو ہے جہنم کی ملائکہ علیہا تسعۃ عشر، کچھ جو ہے وہ ملائکہ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی حفاظت پر معمول کیا، جنہیں ہم یہ کہہ لیں کہ موکلون ہیں وہ لوگ حفاظت پر۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ہیں جو ہمارے نام اعمال کو لکھتے ہیں۔ یہ 7 تک آ گئے۔ 8ویں قسم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملائکہ کی 8ویں قسم وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عالم پر معمول کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کی مدد کریں، یعنی ان کو مؤکلون فی العالم بنایا ہے، عالم پر ان کو موکل بنایا کہ وہ حفاظت کرتے ہیں۔ یہ 8ویں قسم ہے۔ اس قسم کو بیان کرتے ہوئے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول جاتے ہیں، یہ بھی صحابی قسم ہے، ان کا یہ قول پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اگر تم صحرا میں پہنچ جاؤ یا جنگل و بیابان میں تم چلے جاؤ اور وہاں جانے کے بعد تم گم ہو جاتے ہو، تمہیں راستہ بتانے والا کوئی نہیں، تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں، تو اس مقام پر انہی فرشتوں کو آواز دے جو اللہ تعالیٰ نے جسے عالم پر موکل بنایا ہے، بندوں کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موکل بنایا ہے، ان سے مدد لیتے ہوئے کہنا۔ یہ کس کا قول پیش کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنگل یا صحرا میں تم چلے جاؤ، اگر تمہیں کوئی مددگار نہ ملے تو ان فرشتوں سے مدد لینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں بلند آواز سے یہ کہنا، اعینونی یا عباد اللہ یرحمکم اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اللہ کی مدد کرے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول کا یہ عقیدہ ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو نقل کر کے بیان کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیے ان کا عقیدہ ہے کہ یہ ملائکہ سے آپ مدد لے رہے ہیں، اعینونی یا عباد اللہ یرحمکم اللہ، اے اللہ کی بندو میری مدد کرو، یعنی اس کا ترجمہ یہ کر لیجئے کہ اے وہ فرشتوں جنہیں اس کام کے لیے موکل کیا گیا ہماری مدد کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا، اللہ تم پر مہربانی کرے گا۔ اب بتائیے کہ یہ عقیدہ ہمارے عقیدے کو مطابق ہے؟ یہ ساری باتیں سننے کے بعد ہماری دلیل آپ نے سماعت فرما لی۔ اب میں نے شروع میں آپ سے یہ کہا تھا کہ کوئی زیادہ میں دل آزاری والی بات نہیں کروں، میں نے اپنا دعویٰ پیش کرنے کی مارا ہے، لیکن میں بھی کس طریقے سے نام لے رہا۔ شیخ اشرف علی تھانوی صاحب نشر الطیب میں شیخ الحبیب کے عربی اشعار کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے آخر میں ترجمہ کا نام ہی شیخ الطیب انہوں نے رکھا ہے۔
اس میں ایک عربی شعر کا ترجمہ کرتے سنیے. کہتے ہیں نا حق تو وہ ہے جو اس پر چڑھ کر بولے, حق تو وہ ہے جو گھر جا کر چڑھ کر بات بتا دے کہ میاں تم انکار کرتے ہو, تمہارے گھر میں یہ موجود ہے. تو وہ عربی شعر کا ترجمہ کرتے ہیں تو سن لیجیے ترجمہ. ہماری دلیل یہ نہیں ہے, یہ صرف آپ کے لیے سنا ہے. آپ سنیں اسے. یا شفیع العباد خذ بیدی انت فی الاستعار معتمدی. اس کا ترجمہ وہ کہتے ہیں دستگیر کیجئے میرے نبی, کشم کش میں تم ہی ہو میرے ولی. ولی کا ترجمہ پہلے بتا چکا تھا کہ مددگار, تو مطلب یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ کشم کش میں تم میرے مددگار ہو. اور ان کا یہ کہنا کہ صرف یا اللہ مدد باقی شیخوں کے در. اب یہ مشرک بنے یا یہ فکرہ کہنے والے مشرک بنے, یہ فیصلہ ان پر چھوڑ دیا ہے, کیونکہ ہم ایمان اور کفر کے باب میں بہت محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں. یہ انہی کے حوالے کر دیا جائے کہ